پرپز آف لائف کیا ہے؟ پرپز آف لائف کو جانے بغیر کہ آپ کا مقصد کیا ہے، آپ اپنے لیے کوئی بھی لاہے عمل بنا ہی نہیں سکتے۔ تو آئیے جانیں سب سے پہلے کہ ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے۔ پرپز آف لائف، مقصد زندگی۔ اچھا، اس سے بھی پہلے ایک سوال ہے، آپ ہیں کون اور آپ کا مقصد زندگی کیا ہے؟ تو پہلی بات یہ کہ میں کون ہوں، یہ ایک ایسا سوال ہے جس کا جواب زندگی میں بہت سے لوگ تلاش کرتے ہیں۔ اس دنیا میں بہت سے مفکرین ہیں جو اس سوال کا جواب تلاش کرتے ہیں۔ آج سے 1400 سال پہلے سے لے کر، پتھروں کے دور سے لے کر اور آج تک لوگ اس سوال کا جواب تلاش کرتے ہیں۔ بلکہ اکثر و بیشتر میں آپ کو بتاتی رہی ہوں، اب تو آپ کو یاد ہو جانا چاہیے کہ امام شافعی کے قول کے بقول آپ کون ہیں، یہ ایک ایسا سوال ہے کہ جب کوئی بھی انسان اپنے آپ سے کرتا ہے تبھی وہ مقصد حیات پاتا ہے۔ بقول امام شافعی ہر انسان کی دو پیدائشیں، ایک وہ جب وہ اس دنیا میں آتا ہے، اور جب وہ اس دنیا میں آتا ہے تو وہ اس کی جسمانی پیدائش ہے، لیکن جب وہ اس دنیا میں آنے کے بعد کچھ عرصے بعد ایک عمر کو پہنچ کے اپنے آپ سے یہ سوال کرتا ہے آپ آئے کیوں ہیں، اس دن وہ مقصد حیات پاتا ہے۔ تو سب سے پہلی بات تو ہمیں اپنے آپ سے سوال کرنے کی یہ ہے، ہم ہیں کون؟ اب میں یہاں پہ اس لمبی چوڑی بات پہ نہیں جانا چاہتی، جو میرے POL کا ٹاپک ہے وہ انشاءاللہ ریلیز ہوگا تو آپ سن لیجئے گا، لیکن ضرور سنیے گا۔ لیکن میں یہاں پہ آپ کو بتانا چاہتی ہوں کہ یہ میں کون ہوں، اس کے جواب کے اوپر میرے تمام اعمال منحصر ہیں۔ اگر میں نے اس سوال کا جواب یہ تلاش کیا میں کون ہوں، میں تو بندر کی اولاد ہوں، میں تو ایویلیٹ ہوئی ہوں، میں وقت کے ساتھ ساتھ میری ایویلیویشن ہوئی ہے۔ تو یہ جب میں ایویلیویٹ ہوئی ہوں تو بقول ان کے دم جھڑ گئی اور وہ انسان بن گئے۔ تو جب انہوں نے اپنے آپ کو بندر کی اولاد سمجھا تو ان کے اعمال بھی بندروں جیسے یا جانوروں جیسے ہوں گے۔ میں اور آپ اللہ کی روح میں سے کچھ پھونکے گئے اشرف المخلوقات ہیں، مسجود ملائکہ ہیں۔ یہ میری ٹیگ لائن ہے، یہ میری پہچان ہے۔ اب جب میں نے جان لیا کہ میں اشرف ہوں، اعلیٰ ہوں، تو میرے اعمال بھی، میری سوچ بھی اعلیٰ ہونی چاہیے۔ جیسی ہی میں یہ شعوری پیدائش کر لیتی ہوں اپنی کہ میں کون ہوں، جان لیا میں کون ہوں، اور اس کے مطابق عمل کرنے کے لیے میرے پاس کیا لاہے عمل ہے۔ دنیا کی سب سے بڑی ڈسکوری ہی اپنی ذات کی ڈسکوری ہے، خود کو فتح کرنا۔ کمال تو یہی ہے۔ یہ کمال نہیں آپ نے آسمان فتح کر لیا، آپ نے زمین فتح کر لی، آپ نے ایلیمنٹس فتح کر لیے، آپ سائنسدان بن گئے، بلکہ کمال یہ ہے کہ آپ نے اپنے آپ کو ایکسپلور کر لیا۔ دو دوست تھے، ایک دوست مفکر تھا اور دوسرا دوست سائنٹسٹ تھا۔ تو سائنٹسٹ دوست نے اپنے مفکر دوست سے کہا تمہیں معلوم ہے ہم نے کتنی ترقی کر لی ہے، ہم پانی میں مچھلیوں کی طرح سے تیر سکتے ہیں، ہم آسمان پہ پرندوں کی طرح اڑ سکتے ہیں۔ مفکر نے سوچا، سنا اور پھر کہا بے شک تم پانی میں مچھلیوں کی طرح تیر سکتے ہو، آسمان میں پرندوں کی طرح اڑ سکتے ہو، مگر زمین پہ انسانوں کی طرح چلنا تو تمہیں ابھی بھی نہیں آیا۔ تو آپ کتنا ہی اڑ لیں، کتنا ہی تیر لیں، کتنی ہی ترقی کر لیں، اگر بحیثیت انسان بن کے رہنا نہیں آیا تو کیا کمال ہے؟ کمال تو یہ ہے جناب کہ آپ انسانوں کی طرح زمین پہ چلنا سیکھیں۔ اس کی ایک اور مثال ہے، کبھی آپ کوئی اسٹیج ڈرامہ یا ڈرامہ دیکھتے ہیں تو وہاں دو کردار ہوتے ہیں، ایک بادشاہ کا اور ایک خادم کا۔ بظاہر تو جو ہیرو ہے وہ بادشاہ ہے اور خادم تو بیچارہ بس چائے لا رہے، لے جا رہے، صفائی کر رہے، لیکن اثر سارا کا سارا خادم نے ڈالا، کیونکہ اس نے اپنے کردار کو بڑی اچھی طرح نبھایا، واقعی خادم لگ رہا ہے، جبکہ بادشاہ جو ہے وہ اوور ایکٹنگ کر رہا ہے، شکل سے ہی لگ رہا ہے کہ بادشاہ تو یہ کبھی بھی زندگی میں نہیں رہا، تو یہ بادشاہ بننا نہیں، اسے سوٹ نہیں کر رہا۔ کردار نبھانا وہ اصل ہے۔ تو اگر میں انسان ہوں اور آپ انسان ہیں اور ہم انسانی کردار پہلے نبھائیں اور بعد میں باقی چیزیں کریں، تو میرا خیال ہے
میرا کیا، دنیا بھر کے مفکرین کا خیال ہے کہ یہ ذات کی فتح ہے، یہ اپنے آپ کو ایکسپلور کرنا ہے۔ جس طریقے سے ایک درخت کی پہچان اس کا بیج ہوتا ہے، ایسا کبھی بھی نہیں ہوتا کہ آم کے درخت کو دیکھ کر کوئی شخص یہ دعویٰ کرے کہ اس کے نیچے میں نے سیب کا بیج ڈالا تھا۔ ناممکن ہے نا۔ سیب کے بیج سے سیب کا درخت نکلتا ہے، آم کی گٹلی سے آم کا درخت نکلتا ہے، جو از جو، گندم از گندم۔ تو لہٰذا جیسا بیج ویسا پیڑ، جیسی سوچ ویسا انسان۔ انسان کے اعمال اس کی سوچ کا ہی تو پتہ دیتے ہیں۔ کھا لے پی لے جی لے، یہ کس سوچ کا پتہ دے رہا ہے؟ اب چلے گی آپ کی مرضی، یہ کس سوچ کا پتہ دے رہا ہے؟ جیسے چاہو جیو، یہ کس سوچ کا پتہ دے رہی ہے؟ تو ہمارے الفاظ اور ہمارے اعمال ہمارے سوچ اور ہمارے عقیدے کا پتہ دیتے ہیں۔ تو کمال تو یہ ہے کہ آپ کی سوچ اور آپ کے اعمال سیم ہو، تبھی آپ آگے جا سکتے ہیں۔ جس طرح اس بیج میں، سیب کی مثال لے لیتے ہیں، سیب کے ایک ننھے سے بیج میں پورا سیب موجود ہے۔ سیب کا رنگ، سیب کا ذائقہ، سیب کی افادیت، سیب کی خوشبو، سب موجود ہے۔ بالکل اسی طرح آپ کے دل اور آپ کے ذہن میں جو سوچ ہے، اس کے اندر آپ کے اعمال، آپ کی ناکامیاں، آپ کی کامیابیاں، آپ کی شخصیت، سب کچھ موجود ہے۔ لہٰذا اس بیج کی طرح ہماری ذات کی تسخیر، اپنے بیج کو جاننا، در حقیقت ہم کو یہ بتائے گا ہماری منزل کیا ہے، ہم کیسے وہاں تک پہنچیں گے، جانا کیسے ہے، اور زیادہ راہ کیا ہوگا۔ ذات کی تسخیر تک کیسے پہنچا جائے، یہ بھی اپنی جگہ ایک سوال ہے۔ آپ کو لگ تو نہیں رہا کہ میں مشکل سوال کر رہی ہوں؟ اگر آپ نے میرے پچھلے ویڈیوز دیکھ لیے ہوں گے تو اب آپ کے لیے ذہنی سطح بلند ہو گئی ہوگی، اور انشاءاللہ اب ہم اس ٹاپک پہ ایک دوسرے سے بات کرنے میں کمفرٹیبل فیل کریں گے۔ کیونکہ اس سے پہلے تو ہم کیا باتیں کرتے رہے، فیشن کی، بچوں کی، عقیقوں کی، جہیز کی، شادیوں کی، جو کہ ہمیں بحیثیت اشرف المخلوقات سوٹ نہیں کرتا ہر وقت یہ باتیں کرنا۔ لیکن اتنے عرصے سے اپنی ویڈیوز سے میں آپ سے یہ باتیں کر رہی ہوں، اب تو آپ لوگوں کو عادت ہو گئی ہوگی نا ایسی باتیں سننے کی، سوچنے کی، بولنے کی۔ اپنے آپ کو پہچاننا، میں کون ہوں۔ میں نے آپ کو بتایا یہ بڑا اہم سوال رہا ہے لوگوں کے، ہر دور کے لوگوں کے درمیان۔ اب اس کے جوابات مختلف طریقے سے آئے ہیں نا۔ کسی نے اپنے عقل سے سوچا اور اپنے آپ کو بندر کی اولاد کہا۔ عقل ایک خاص جگہ تک آپ کو لے کر جاتی ہے، اس سے پہلے آپ کے 5 سینسز ہوتے ہیں۔ آپ نگاہوں سے وہیں تک دیکھ سکتے ہیں جہاں تک یہ نگاہ کی رینج ہے۔ مثال کے طور پہ میں اس کمرے میں بیٹھی ہوں، میں اس دیوار کے پیچھے نہیں دیکھ سکتی۔ ہاں، عقل کے ذریعے سوچ سکتی ہوں کہ اس کے دیوار کے پیچھے یہ ہو رہا ہوگا، آواز سن کے یا خوشبو محسوس کر کے کہ یہ پک رہا ہوگا۔ تو لہٰذا جہاں تک میری آنکھیں دیکھ سکیں، جہاں تک میری کان سن سکیں، جہاں تک میری ناک خوشبو محسوس کر سکے، وہ چیز حواس کہلاتی ہے۔ لیکن کچھ سوالات کے جوابات ان حواس سے اوپر ہوتے ہیں، وہ پھر عقل تلاش کرتی ہے۔ کل کیا ہوگا، وہاں تک میری نگاہ نہیں پہنچ سکتی، تو وہاں میری عقل پہنچ جاتی ہے۔ اور کچھ مقام ایسے ہوتے ہیں جو عقل سے بھی اونچے ہوتے ہیں، اور کمال یہ ہے کہ اس مقام تک پہنچنے کے لیے آپ کو جو سہارا چاہیے ہوتا ہے وہ وحی کا سہارا ہوتا ہے۔ وحی آپ کو بتاتی ہے کہ اس مقام تک رسائی کیسے ہو۔ تو یہ وحی نے ہمیں بتایا کہ میں کون ہوں، میں اشرف ہوں، خلیفۃ الارض ہوں، اللہ کی روح میں سے کچھ پھونکا گیا ہے۔ تو وہی نے مجھے بتایا کہ تم انسان ہو، اللہ تعالیٰ نے تمہیں اپنے دونوں ہاتھوں سے سنوارا ہے، اور تمہارے لیے اس دنیا میں کوئی مقام رکھا ہے، اور اس دنیا میں کچھ کام کر کے آپ کو آسمانوں میں اپنے رب کے پاس واپس جانا ہوگا، اپنے ان تمام اعمال کو سمیٹ کے۔ تو کمال یہ ہے کہ آپ وحی کے ذریعے خود کو تلاش کیجئے، اور اس کے بعد اس مقام تک پہنچیے جس مقام کے لیے ہم کو اس دنیا میں بھیجا گیا ہے۔ اب میری ہی نظر میں میری ویلیو بدل جاتی ہے۔ اب سے پہلے میں ایک حیوانی سطح پہ خود کو پہچان رہی تھی، اب میں دوسری سطح پہ خود کو پہچاننے کی کوشش کرتی ہوں۔
جیسے ہی چیز کی قدر و قیمت آپ کے سامنے واضح ہوتی ہے، اس کی اہمیت آپ کی نگاہ میں بدل جاتی ہے۔ چلیے میں پھر مثال لیتی ہوں، میرے سامنے رکھی ہے، اس لیے میں بار بار مثال لے رہی ہوں۔ یہ میں کیمرے کے قریب کرتی ہوں، یہ آپ کو ایک کینڈل نظر آئے گی۔ یہ کینڈل ہے اور اس کے اندر آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ سیپیاں بھری ہوئی ہیں، ٹھیک ہے؟ چلیے ایک عام سی کینڈل ہے، میں بازار جاتی ہوں، خریدتی ہوں تو ایسی کینڈل مل جائے گی مجھے 500 1000 کے اندر مل جائے گی۔ لیکن اچانک ایسا ہوتا ہے کہ میں اس کینڈل کے پیچھے دیکھتی ہوں، جب میں اس کے نیچے دیکھتی ہوں تو میں کہتی ہوں اوہ یہ تو فلاں برانڈ کی ہے، یا یہ فلاں شخص کے استعمال میں رہی ہے، اور اب اس کی قیمت جو ہے اس پہ میری ٹیگ پہ نظر پڑتی ہے تو پتہ چلتا ہے یہ تو 10,000 کی ہے۔ لیکن چونکہ مجھے اس کی ویلیو پتہ چل گئی تو لہٰذا میں نے اب اس کی قدر و قیمت بھی جان لی۔ اب اس کی قدر و قیمت جانتے ہوئے کیا ہوا؟ اس کا مقام بدل گیا۔ اب میں اس کو ادھر ادھر نہیں رکھوں گی، اس کو شاید میں کسی اعلیٰ جگہ کے اوپر رکھوں گی، کسی کو ٹچ نہیں کرنے دوں گی، کور کر لوں گی، پروٹیکٹ کروں گی، اس کو بڑا سنبھال کے رکھوں گی، اس کی عزت کروں گی، اس کی قدر کروں گی۔ بالکل اسی طرح سے جب آپ جان لیتے ہیں اپنے بارے میں کہ آپ کتنے قیمتی ہیں، کیا اس سے بڑی قیمت میری اور آپ کی ہو سکتی ہے کہ ہمیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا، اپنی روح میں سے کچھ پھونکا، ہمیں اشرف کا درجہ دیا، ہمارے لیے پوری دنیا کو ایکسپلور کرنا ہمیں سکھایا، علم دیا، اور سب سے بڑھ کر اپنا ساتھ اور اپنی قربت دی۔ جیسے ہی مجھے ان باتوں کے بارے میں پتہ چلتا ہے، فوری طور پہ میرا رویہ خود میرے ساتھ بدل جاتا ہے۔ نہ میں اب وہ برا سوچتی ہوں، نہ برا کہوں گی، نہ برا سوچوں گی، نہ ہی برا بولوں گی، نہ ہی برا کروں گی، کیونکہ میں تو ہوں اشرف، میں تو برانڈڈ ہوں، میرا تو مقام اعلیٰ ہے۔ وہ جان لیتا ہے وہ شخص کہ میں خلیفۃ الارض ہوں، میرا مقام اعلیٰ ہے، میرا کام اعلیٰ ہے۔ اپنی پہچان بہت ضروری ہے۔ کمال یہی ہے کہ اپنے آپ کو پہچانا جائے۔ سیب کا بیج کبھی نہیں چاہے گا کہ اس کے اندر سے جھاڑ جھنکار اگے، ورنہ اگر ہم نے خود کو نہیں پہچانا تو یقین کیجئے ہیرے کوئلے کے بھاؤ اس دنیا میں بک جائیں گے۔ کمال یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو جو بنایا ہے، ہم لال و گوہر ہیں، ہم کو کیچڑ میں لت پت ہونا زیب نہیں دیتا۔ تو کمال یہی ہے کہ ہماری عادات، ہماری اطوار، ہمارے اخلاق بلند ہوں، ایسے ہوں جیسے ہمارا رب چاہتا ہے۔ آئیے اب پوری نظم سنتے ہیں۔ میری ایک عادت ہے کہ میں جب بھی نظم پڑھتی ہوں، نظم سناتی ہوں یا نظم سنتی بھی ہوں کسی کی، تو میں ویژولائز کرتی ہوں، میں کسی کی طرف نہیں دیکھتی بلکہ اپنے اندر جھانکتے ہوئے اس نظم کو سنتی ہوں، اور ایسا ہی میں آپ سے بھی چاہوں گی۔ تو میں بھی اس کو اپنے اندر ڈوب کے پڑھوں گی اور آپ بھی اس کو اپنے اندر ڈوب کے سنیے گا۔ خزاں کے رت میں گلاب لہجہ بنا کے رکھنا کمال یہ ہے، ہوا کی ضد پہ دیا جلانا جلا کے رکھنا کمال یہ ہے، ذرا سی لغزش پہ توڑ دیتے ہیں سب تعلق زمانے والے، سو ایسے ویسوں سے بھی تعلق بنا کے رکھنا کمال یہ ہے، کسی کو دینا یہ مشورہ کہ وہ دکھ بچھڑنے کا بھول جائے، اور ایسے لمحے میں اپنے آنسو چھپا کے رکھنا کمال یہ ہے۔ خیال اپنا، مزاج اپنا، پسند اپنی، کمال کیا ہے، جو مولا چاہے وہ حال اپنا بنا کے رکھنا کمال یہ ہے، کسی کی راہ سے خدا کی خاطر اٹھا کے کانٹے ہٹا کے پتھر، پھر اس کے آگے نگاہ جھکا کے رکھنا کمال یہ ہے، وہ جس کو دیکھے تو دکھ کا لشکر بھی لڑکھڑائے شکست کھائے، لبوں پہ اپنے وہ مسکراہٹ سجا کے رکھنا کمال یہ ہے، ہو طاقت 100 دلیلیں وہ پھر بھی لہجے میں عاجزی سے ادب کی لذت دعا کی خوشبو سجا کے رکھنا کمال یہ۔
میں تو اسی طرح شاعری پڑھتی ہوں، مجھے مزہ اسی میں آتا ہے۔ آپ بھی ایسے ہی پڑھا کیجئے، ایسے ہی سنا کیجئے، ڈوب کر، جذب ہو کر۔ امید ہے آج کا پروگرام آپ کو اچھا لگا ہوگا۔ میرا ایک پروگرام انشاءاللہ تعالی جس کی میں نے آپ کو عجیب اور باکمال لوگ کے بارے میں بتایا تھا، اس کی ابھی ریکارڈنگ باقی ہے انشاءاللہ تعالی، وہ بھی ہمارے ایک اصلاحی مضمون ہوگا۔ امید ہے کہ آپ ان ساری باتوں سے جڑ کر ضرور اپنے لیے بہتری کے راستے کی طرف کمال کے ساتھ جائیں گے۔ شیئر کیجئے، سبسکرائب کیجئے، لائک کیجئے۔ السلام علیکم۔